آداب ناظرین، میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے۔ کل آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی تھی UGC نیٹ سیکنڈ پیپر اردو والا جو 2017 کا جنوری میں ہوا تھا۔ اس کا ہم نے 1 سے لے کے 25 سوالات تک آپ کو بتائے تھے۔ آج ہم 26 سے 50 سوالات تک کا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے پسند کیا، اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ کی پسندیدگی پر ہی ہم نے اس کا سیکنڈ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی جسارت کی ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ 26واں سوال، شعر نو کس کی تصنیف ہے؟ نمبر 1 محمد حسن کی، احتشام حسین کی، کلیم الدین احمد کی، یا شمس الرحمن فاروقی کی؟ تو دوستو یہ ہیں محمد حسن، 1 نمبر بالکل صحیح ہے۔ محمد حسن کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے شعر نو، اور احتشام حسین کی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے تنقید اور عملی تنقید۔ اسی طرح کلیم الدین کی لکھی ہوئی ہے کتاب فن داستان گوئی اور قدیم مغربی تنقید۔ شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف ہیں تفہیم غالب اور اردو غزل کے اہم موڑ، یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی سوال کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ 27واں سوال ہے، ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ معلومات نہیں تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے۔ دوستو یہ پیراگراف کس کا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس پیراگراف کو کس نے لکھا ہے۔ محمد حسن نے لکھا ہے، عالیہ مسرور نے لکھا ہے، کلیم الدین احمد نے لکھا ہے، یا شبلی نعمانی نے لکھا ہے؟ تو ہمارا جواب دوستو صحیح ہے، بی یعنی سیکنڈ والا، آل احمد سرور نے لکھا ہے۔ آل احمد سرور کی دوسری کتابیں ہیں مسرت سے بصیرت تک اور نئے اور پرانے چراغ۔ کلیم الدین احمد کی انیس ایک شاعر اور اقبال ایک مطالعہ ان کی مشہور تنقیدی کتابیں ہیں۔ شبلی کی ہے موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم، المامون، الفاروق، یہ ان کی بہت مشہور تنقیدی کتابیں ہیں۔ 28واں سوال، فانی یاسیت کے امام ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا، کلیم الدین احمد، احتشام حسین، آل احمد سرور، یا احتشام حسین؟ تو یاسیات یعنی یاسیات کا مطلب ہے مایوس ہونے کی کیفیت، تو یہ ان کے کلام کی خصوصیت ہے یاسیت، ان کے کلام میں مایوسیت ملتی ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب دیجیے گا رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے۔ چارپائی شیخ نیازی رشید احمد صدیقی کے مشہور مضامین ہیں، ہم نفسان رفتہ ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، اور کندن جو خاکہ ہے ہمارے نیٹ کے سلیبس میں ہے، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ہے۔ 29واں سوال ہے، کس فکشن نگار کے یہاں جیمس جوائس اور ورجینا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے؟ تو حیات اللہ انصاری ہیں، اس میں چغتائی ہیں، خواجہ احمد عباس ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں۔ تو آپ کا صحیح جواب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر کے یہاں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانہ ہمایوں ہے جو 1944 میں شائع ہوا۔ ستاروں سے آگے ان کا افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے۔ روشنی کی رفتار، پتجھڑ کی آواز، جگنو کی دنیا، یہ ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ روشنی کی رفتار یہ مجموعہ 1982 میں چھپا،
پتجھڑ کی آواز 1967 میں شائع ہوا، جگنو کی دنیا 1990 میں منظر عام پر آیا، اور فوٹوگرافر ان کا بہت مشہور افسانہ ہے قرۃ العین حیدر کا۔ تو دوستو یہ تھا 29واں سوال کا آپ کا جواب۔ اس میں چغتائی بھی اس میں ہے۔ اس میں چغتائی کا پہلا افسانہ کافر ہے جو 1938 میں شائع ہوا تھا، اور چوتھی کا جوڑا ان کا شاہکار افسانہ ہے کبریٰ حمیدہ، اور بی اماں اس افسانے کے اہم کردار ہیں۔ حیات اللہ انصاری ہیں 1 نمبر پہ اسی سوال میں۔ انوکھی مصیبت ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو 1939 میں شائع ہوا۔ آخری کوشش، بڈھا سود خور ان کے مشہور افسانے ہیں۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں 30ویں سوال کی طرف۔ انشاء اللہ خاں انشاء کا تعلق کس دبستان شاعری سے ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا کہ آپ دبستان لکھنؤ سے ہیں۔ دبستان لکھنؤ سے آپ کا تعلق ہے۔ انشاء اللہ خاں انشاء 1758 میں مرشد آباد میں پیدا ہوئے اور رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف ہیں۔ 1803 میں انشاء نے نواب حسین علی خاں کی فرمائش پر رانی کیتکی کی کہانی لکھی۔ دوستو یہ بہت مشہور ان کی کہانی ہے، بہت مشہور ان کی داستان ہے۔ رانی کیتکی کے باپ کا نام جگت پرکاش ہے، کنور اور ادے بھان کے باپ کا نام سورج بھان ہے۔ رانی کیتکی کی سہیلی کا نام مدن بان داستان کا سب سے جاندار کردار ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کے مرکزی کردار کنور ادے بھان ہیرو۔ رانی کیتکی کی کہانی کے مرکزی کردار کنور ادے بھان جو ہیرو ہے، اور رانی کیتکی جو ہیروئن ہے۔ 31واں سلیم کے عشق کا راز تشت ازباں ہو چکا ہے، یہ جملہ ڈرامہ انارکلی کے باب سوم کے کس منظر کی ابتدا ہے؟ تو ہمارا جواب ہے اے منظر اول کا۔ تشت ازبام اس کے معنی ہیں ظاہر ہونا، مشہور ہونا، رسوا ہونا، بدنام ہونا۔ یہ ایک محاورہ ہے۔ یہ جملہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ سلیم کے عشق کا راز تشت ازبام ہو چکا ہے، یہ جملہ انارکلی ڈرامے کے کس باب میں شامل ہے؟ جواب ہے منظر سوم میں شامل ہے۔ اگلا، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کسی ہے، اس میں کون سا لفظ مشببہ ہے؟ تو جواب ہے دوستو اس کا اضطراب۔ یہ بالکل صحیح ہے، اضطراب پہ آپ نشان لگا لیجئے گا۔ 33واں عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، یہ شعر اقبال کی کس نظم کا ہے؟ ہمیں یہ بتانا ہے۔ تو جواب ہے مسجد قرطبہ کا یہ شعر ہے، یہ اس نظم سے لیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ 1924 میں بانگ درا کے نام سے شائع ہوا۔ اقبال کا وہ کون سا شعری مجموعہ ہے جو آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے؟ تو جواب دیجیے گا ارمغان حجاز۔ ارمغان حجاز کب شائع ہوا؟ 1938 میں۔ 34واں سوال، دیکھ سکتا نہیں میں گل کو ہر ایک خار کے ساتھ، سراج اورنگ آبادی کے اس مصرع اولیٰ کے مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے پہلا والا، یہ ہے مصرع ثانی۔ دوستو لکھ لیے۔ سراج اورنگ آبادی کی مشہور مثنوی ہے بوستان خیال، اور محی الدین قادری زور کے مطابق سراج نے 7 مثنویاں لکھی ہیں۔ کتنی مثنویاں لکھی ہیں؟ 7 مثنویاں لکھی ہیں، جس میں بوستان خیال بھی ہے۔ اگلا ہے سبیل ہدایت کس کا مجموعہ ہے؟ میر تقی میر کا، مرزا مظہر جانے جانا کا، محمد رفیع سودا کا، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا۔ تو صحیح جواب ہے مرزا محمد رفیع سودا، یہ بالکل صحیح ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اور میر تقی میر نے اپنی خود نوشت لکھی ذکر میر کے نام سے، ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء میر تقی میر کا ہی لکھا ہوا ہے، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی مشہور تصنیف ہے معراج العاشقین۔ 36واں سوال، فیض کس نظریے کا شاعر نہیں، احساس کا شاعر ہے؟
کس کا قول ہے؟ عالیہ احمد سرور کا، نون میم راشد کا، سجاد ظہیر یا کلیم الدین احمد کا ہے؟ تو صحیح جواب ہے ہمارا نون میم راشد، یعنی نون میم راشد نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ نون میم راشد کی مشہور نظمیں ہیں صبا ویراں، خودکشی۔ دوستو نون میم راشد کا اصل نام نظر محمد راشد ہے، اور کلیم الدین احمد کی مشہور کتاب ہے تنقید و تحقیق و نگار، اور عالیہ احمد سرور اردو کے مشہور تنقید و تحقیق نگار ہیں اور بہت بڑے محقق ہیں۔ آئیے اگلے سوال کی طرف کہ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ بجنور میں، علی گڑھ میں، مراد آباد میں، غازی پور میں؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے دوستو غازی پور میں آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا تھا، اور جو 1864 میں یہ سوسائٹی قائم ہوئی تھی، اور مراد آباد میں آپ نے 1859 میں مدرسہ قائم کیا، اور بجنور میں تاریخ سرکشی 1858 میں لکھی تھی، اور علی گڑھ میں انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا جو آگے چل کر ترقی کر کے کالج بنا، اور اس کے بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں آج بھی نمودار ہے۔ دوستو 1870 میں تہذیب الاخلاق آپ نے رسالہ جاری کیا، جو آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے باقاعدہ پابندی سے شائع ہو رہا ہے۔ 38واں سوال ہے دوستو چتر سین کس مثنوی کا کردار ہے؟ زہر عشق کا ہے، خواب و خیال کا ہے، گلدار نسیم کا ہے، دریائے عشق کا ہے؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے گلدار نسیم۔ یہ گلدار نسیم کا کردار ہے، اور گلدار نسیم کس کی مثنوی ہے؟ یہ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے اس مثنوی کو سیر البیان مثنوی کے مقابلے میں لکھی تھی، جو میر حسن کی لکھی ہوئی ہے۔ دریائے عشق میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے، اور زہر عشق مرزا شوق کی لکھی ہوئی مثنوی ہے، اور دونوں مثنویوں کے موضوع جو ہیں عشقیہ ہیں۔ 39واں سوال پروفیسر محمد حسن تنقید کے کس دبستان سے متعلق تھے؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے یہ مارکسی تنقید بی والا بالکل صحیح ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ، دلی، آگرہ، فیض آباد؟ تو صحیح جواب ہے دلی میں پیدا ہوئے۔ کون سی تحریک مصالحانہ تحریک ہے؟ ترقی پسند تحریک، جدید تحریک، رومانی تحریک، سر سید تحریک؟ تو صحیح جواب ہے دوستو سر سید تحریک۔ یہ مصالحانہ تحریک تھی، تو اس کے بانی آپ کو معلوم ہے سر سید احمد خاں ہیں، اور اس تاریخ سے جو لوگ وابستہ تھے وحید الدین سلیم، سجاد حیدر یلدرم، ڈاکٹر ذاکر حسین، حسرت موہانی وغیرہ وغیرہ اس میں شامل تھے، اور ترقی پسند تحریک کے بانی سید سجاد ظہیر ہیں۔ دوستو یہ بات ہم کئی بار بتا چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوالات پوری طرح سے جذب ہو گئے ہوں گے۔ 42واں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ خواجہ میر درد کا ہے، میر تقی میر کا، ذوق کا، یا مومن کا ہے؟ تو صحیح جواب ہے یہ ذوق کا شعر ہے۔ میر انیس کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا فیض آباد میں آپ پیدا ہوئے۔ 44واں سوال ہے دوستو دولت کا مغالطہ عجیب و غریب ہے، دولت مند اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور، عقل مند، قوم پرست، سب سے زیادہ معقول بھی سمجھتا ہے، کبھی بحیثیت مجموعی، کبھی علیحدہ علیحدہ۔ یہ اقتباس مضامین رشید کے کس انشائیے سے ماخوذ ہے؟ یعنی کس انشائیے سے اس پیراگراف کو لیا گیا ہے؟ تو ہمارا جو جواب ہے دوستو یہ ہے مغالطہ، مغالطے سے لیا گیا ہے، یہ ان کا مضمون ہے رشید احمد صدیقی کا۔ چارپائی ان کا بہت اچھا انشائیہ ہے، اور کندن ان کا بہت اچھا خاکہ ہے، اور گنج ہائے گرام آیا ان کا بہت اچھا مضامین کا مجموعہ ہے۔ دوستو رشید احمد صدیقی علی گڑھ میں ہی پروفیسر تھے،
اور علی گڑھ میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ 45واں سوال، سودا کے اس شعر کو مصرع ثانی سے مکمل کیجیے۔ یہ رنجش میں ہم کو ہے بے اختیاری، تجھے تیری کھا کر قسم دیکھتے ہیں، جو نامہ اسے کر رقم دیکھتے ہیں، جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں، ان میں سے کون سا مصرع اس میں صحیح ہے؟ تو ہمیں یہ 45واں سوال ہے، 45ویں سوال کا ہے اے تجھے ہم، یہ آپ کا مصرع ثانی ہے، اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا۔ اجتماعی لاشعور کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ فرائڈ نے کیا، ایڈلر نے کیا، یونگ نے کیا یا شبیہ الحسن نے کیا؟ تو صحیح جواب ہے یونگ نے کیا۔ رجب علی بیگ سرور کا مدفن کہاں ہوا؟ تو بنارس میں ہوا، لکھنؤ میں ہوا، کانپور میں ہوا، فیض آباد میں ہوا۔ تو صحیح جواب ہے دوستو یہ بنارس میں آپ کا انتقال ہوا رجب علی بیگ سرور کا۔ اور رجب علی بیگ سرور کہاں پیدا ہوئے؟ 1786 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور فسانہ عجائب کے آپ مصنف رہے۔ فسانہ عجائب 1824 میں آپ نے لکھی، 1843 میں کتابی شکل میں دلی سے یہ فسانہ عجائب شائع ہوئی۔ فسانہ عجائب کانپور میں رجب علی بیگ سرور نے لکھی تھی، یہ ہمیں یاد رکھنے بہت ضروری ہے۔ 48واں، شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تحقیقی کتاب ہے؟ قاضی عبدالودود کی، حافظ محمود شیرانی کی، حنیف احمد نقوی کی یا رشید حسن خاں کی؟ صحیح جواب ہے حنیف احمد نقوی کی، یہ ہے آپ کا جواب۔ 49واں سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ باغ و بہار زرد بیل پر سوار ہو کر آنے والے نوجوان کی عمر کتنی بتائی گئی ہے؟ 14 تا 15، 15 تا 16، 18 تا 20، 19 تا 20۔ تو صحیح جواب 15 تا 16، 15 تا 16 یہ آپ کا بالکل صحیح ہے دوستو۔ اور باغ و بہار کس کی کتاب ہے لکھی ہوئی؟ یہ میر امن کی لکھی ہوئی ہے۔ امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ باغ و بہار کے مصنف میر امن ہیں، اور میر امن نے یہ ترجمہ امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ کیا۔ اور دوسری کتاب گنج خوبی یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے۔ یہی دونوں کتابیں ان کی یادگار ہیں، اور دونوں کتابیں آپ نے فورٹ ولیم کالج میں رہ کر ہی ترجمہ کی ہیں۔ دوستو یہ کتابیں فورٹ ولیم کالج میں جان گل کرسٹ کی فرمائش پر ہی لکھی ہیں۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، آج یہ اردو کی تاریخ میں اپنا سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے باغ و بہار۔ UGC نیٹ کا 2017 کا سیکنڈ پیپر کا آخری اور 50واں سوال، تنقیدی حاشیے کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ احتشام حسین کا ہے، عالیہ احمد سرور کا ہے، مجنو گورکھپوری کا ہے یا محمد حسن کا ہے؟ تو ہمیں جواب دینا ہوگا یہ ہے مجنو گورکھپوری کا ہے۔ صحیح جواب مجنو گورکھپوری ہے، یہ تنقیدی حاشیے ان کا لکھا ہوا ہے۔ عالیہ احمد سرور کا ہے تنقیدی اشارے ہے، اور احتشام حسین کی کتابیں ہیں تنقیدی جائزے اور تنقیدی نظریات، اور مجنو گورکھپوری کی دوسری تنقیدی کتابیں ہیں ادب اور زندگی اور نقوش و افکار، یہ مجنو گورکھپوری کی کتابیں ہیں۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا پارٹ 2017 کا سیکنڈ پیپر جو UGC نیٹ کا تھا، یہ ہم نے پورا حل کرا دیا ہے، اور یہ آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔